الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، دیگر سامعین، میری گفتگو اخوانیت کے تعلق سے چل رہی ہے۔ اس جماعت کے جو بانی حسن بننا تھے، ان کی نظر میں کون سی شخصیتیں آئیڈیل تھیں اور اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتی تھیں، اس تعلق سے شیخ محمد عبدہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور سے ان کے افکار اور نظریات کے تعلق سے۔ تو یہ بات معلوم رہے کہ شیخ محمد عبدہ ان کے اندر وحدت الوجود اور اس کے علاوہ دیگر شرکیہ عقائد پائے جاتے تھے۔ ان کے اندر جہاں وحدت الوجود اور حتیٰ کہ وحدت ادیان اور اس کے ساتھ ساتھ کھلا ہوا شرک پایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب وہ قید میں تھے، اس وقت اپنے ایک مرید کے پاس انہوں نے خط لکھا۔ اس کے الفاظ دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں: ودارت الافکال افلاک دورت الاکس ذاہبتاً بنیراتها الى عوالم غیر عالمنا هذا فولى معها آلهة الخیر اجمعین وتمخضت السلطہ لآلهة الشر۔ افلاک الٹی سمت میں چلنے لگے ہیں، اب وہ دوسرے عالم میں جانا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ خیر کے سارے معبود چلے جائیں گے اور صرف شر و فساد کے معبودوں کی حکومت ہوگی۔ سید رشید رضا نے ان کی سوانح عمری پر جو کتاب لکھی ہے تاریخ الاستاذ الامام، اس کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے بغیر کسی تعلیق کے، بغیر کسی تبصرہ کے۔ ظاہر ہے اگر شیخ نے ایسی باتیں یقین و اعتقاد کے ساتھ کہی ہیں تو یقیناً یہ کفر صریح ہے، لیکن اگر مجازی معنی میں ہیں تو بھی کسی طور ایک مسلمان کے لیے ایسا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ اسے شرک و بدعت پر محمول کیا جائے گا۔ تعجب ہے سید رشید رضا نے اسے یونانی خرافات کی حکایت پر محمول کیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اپنے استاذ افغانی کے پاس انہوں نے خط لکھا جس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہیں، کسی مخلوق کے لیے درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ نے اپنے استاد جمال الدین افغانی کے پاس جو خط لکھا اور اس کے اندر ان کے لیے جو صفات استعمال کیے، جن اوصاف سے انہیں متصف کیا ہے، پہلی بار اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی بندہ اپنے معبود سے خطاب کر رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے، کوئی نبی اپنے خدا سے مخاطب ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ: لیتنی کنت اعلم ماذا اکتب الیک وانت تعلم ما فی نفسی کما تعلم ما فی نفسک۔ یہ کیا علم غیب؟ جس طرح سے آپ جانتے ہیں جو کچھ آپ کے دل میں ہے، اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے جو کچھ میرے دل میں ہے۔ صنعتنا بیدیک، آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے مجھے بنایا ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیے پورا رسالہ ان کا، ان تمام صفات کا انہوں نے استعمال کیا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ لکھتے ہیں
فصورتك الظاهرة تجلت في قوة الخيالية وامتد سلطانها على حس المشرق وهي رسم الشهامة وشبح الحكمة وهيكل الكمال فإليها ردت جميع محسوساتي وفيها فنيت مجامع مشهوداتي. یہ سب آخر کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ذات کو تمام جسم و روح کے ساتھ ان کے اندر فنا کر دیا ہے. جس طرح سے تصوف کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو ذات باری کے اندر فنا کر دیتے ہیں، اس طرح کی ساری شکلیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں. اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو نہیں لیا ہے، اپنے استاذ کو انہوں نے مراد لیا ہے. حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں فَإِنِّي لَا أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ فِي الْعَفْوِ عَمَّا تَجِدُ مِنْ قَلَقِ الْعِبَارَةِ وَمَا تَرَاهُ مِمَّا يُخَالِفُ سَنَنَ الْبَلَاغَةِ بِشَفِيٍ أَقْوَى مِنْ عِجْزِ الْعَقْلِ عَنْ أَحْدَاقِ نَظْرِهِ إِلَيْكَ وَإِدْرَاكِ الْفِكْرِ خَشْيَةً مِنْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَيُّ شَفِيٍ أَقْوَى مِنْ رَحْمَتِكَ بِالضُّعَفَاءِ وَحَنُونِكَ الْمَغْلُوبِ الصِّدِّيقِينَ. یعنی ان کو شفیع سمجھ رہے ہیں، تمام لوگوں کا شفیع سمجھ رہے ہیں ان کو، اور ان سے وسیلہ پکڑ رہے ہیں. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِنَا فَإِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ أَمْرِ مَوْلَايَ وَإِنْ كَانَ فِي قُوَّةِ بَيَانِهِ مَا يُشَكِّكُ الْمَلَائِكَ فِي مَعْبُودِهِمْ وَالْأَنْبِيَاءُ فِي وَحْيِهِمْ ولكن ليس في استطاعته أن يشك نفسه في نفسه ولا أن يقنع عقله إلا بالمحالات وإن كان في طوعه أن يقنع بها من أراد من الشرقيين والغربيين. یہ ساری چیزیں، وہ سارے صفات جو صرف اور صرف اللہ کے لیے زیبا ہیں، ان سب سے متصف کر دیا انہوں نے اپنے شیخ سے. اس سے بڑی کھلی ہوئی جہالت اور شرک اور کیا ہو سکتی ہے؟ 5 جمادی الاولیٰ 1300 ہجری کی تاریخ میں شیخ محمد عبدہ نے اپنے استاذ جمال الدین افغانی کو ایک لمبا خط لکھا تھا، جس کے اندر خود کو ایک بندہ بن کر خطاب کیا تھا، اور اسی کے اندر جو فقرات انہوں نے استعمال کیے اس کی یہ چند مثالیں تھیں، جس سے ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا جو عقیدہ صرف خالق کے بارے میں ہو سکتا ہے، ظاہر ہے وہ کبھی بھی صحیح عقیدے پر نہیں ہو سکتا ہے. سید رشید رضا نے اس پورے مراسلے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، تاریخ الاستاذ الامام کے اندر. یعنی شیخ محمد عبدہ کی جو سوانی انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر اس پورے مراسلے کو نقل کیا ہے. ہاں، اس مراسلے پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے. چنانچہ اس مراسلے کو نقل کرنے کے بعد انہیں کہنا پڑا کہ شیخ کو جس وقت مصر سے بیروت جلا وطن کیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے سید جمال الدین کے پاس ایک خط لکھا تھا جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اتنا کہا انہوں نے کہ یہ خط بہت ہی عجیب و غریب ہے، بلکہ اسے شاذ اور نادر کہا جائے تو بہتر ہوگا. شیخ اپنے استاد جمال الدین کو ایسے صفات سے متصف کرتے ہیں جو کہ صرف صوفیوں اور وحدت الوجود کے قائلین ہی کے یہاں پائے جاتے ہیں. یہ یہاں پر ایک نکتہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیخ رشید رضا کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر وحدت الوجود کا عقیدہ پایا جاتا ہو.
مطلب یہ کہ ایک خالق کی جو صفات ہے، رب العالمین کی جو صفات ہیں، ان صفات سے ایک مخلوق کو متصف کیا جا سکتا ہے صوفیوں کے نزدیک، جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں خالق اور مخلوق سب ایک ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے یہاں جو مخلوق ہے وہ خالق بھی ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو یہ صوفی جو ہوتے ہیں اپنے شیخ کے اندر رب کا تصور کرتے ہیں، ایسی صورت میں یہ ان ساری صفات سے اپنے شیخ کو، اپنے استاذ کو، اپنے گرو کو متصف کر سکتے ہیں۔ جن صفات سے اللہ رب العالمین کو متصف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس طرح کی صفات جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہیں، وہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے، کیونکہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ ہے، مخلوق ہے۔ رب العالمین جو کہ خالق کائنات ہے، اس کی صفات کو کیوں کر متصف کیا جائے گا؟ لیکن ان کے یہاں جائز ہے۔ اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ تو ایسے صفات ہیں جو کہ صرف صوفیوں اور وحدت الوجود کے قائلین کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے شیخ کو، وہ اپنے استاذ کو اس طرح کی صفات سے متصف کرتے ہیں۔ تو ارے بھائی، وہ کیا صوفی نہیں تھے؟ صوفیانہ عقائد کیا ان کے پاس نہیں تھے جو اس طرح سے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں؟ جو شرک اور کفر صوفیوں کے یہاں پایا جاتا ہے، حلول اور وحدت الوجود کی وجہ سے وہ سارے صفات، وہ ساری گھٹیا صفتیں یہ شیخ محمد عبدہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ان کو مصر کے اندر سید رشید رضا کو سلفیوں کا امام تصور کیا جاتا تھا، اور ان کے شیخ اس طرح سے تھے، اور انہوں نے کوئی اس پر نہ رد لکھا، نہ اس پر تبصرہ کیا، نہ ان کو یہ کہنے کی جرات ہوئی کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تعجب کا اظہار کر رہے کہ یہ صفات کیسے انہوں نے اپنے استاذ کو متصف کر دیا ان صفات سے، جو صفات کی صرف صوفیوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس خط کے اندر اس قدر غلو پایا جاتا ہے، یہ سید رشید رضا کے الفاظ ہیں کہ جن کا صدور شیخ کی طرف سے تعجب خیز ہے، اسی طرح خود اپنے لیے انہوں نے جن صفات کا استعمال کیا ہے یہ بھی ان کے تعلق سے ایک نئی بات ہے، گرچہ اسے شعری قبیل سے مان لیا جائے مگر پھر بھی تعجب خیز ہے۔ یعنی انہوں نے گویا صرف تعجب کا اظہار کیا ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو شعری قبیل سے مان لیا جائے۔ مطلب شعر کے اندر شعراء کے لیے بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس سے استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز ہے، اس طرح سے مراد لے لیتے ہیں، اس سے خالق حقیقی مراد نہیں ہے، مجازی مراد ہے۔ تو یعنی شعراء کے لیے جو ہے اس طرح سے تعویل کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ تو شعر ہے نہیں، انہوں نے تو نثر میں لکھا ہے۔ تو یعنی انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ اس پر رد لکھا، نہ نقد کیا۔ چنانچہ تعجب ہے سید رشید رضا پر کہ کس طرح صرف انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اسے شعری قبیل اور صوفیوں کے کلام سے تشبیہ دے کر اور ہلکے میں لے کر چھوڑ دیا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اس خط کے نقل کرنے میں بھی دقت سے کام نہیں لیا ہے سید رشید رضا نے۔ ان کی جو 2 جلدوں میں کتاب ہے ان کی سوانح پر شیخ محمد عبدہ کے تاریخ الاستاذ الامام، انہوں نے صرف تعجب نہیں کیا، اتنا ہی نہیں
بلکہ پوری عبارت کو انہوں نے نقل بھی نہیں کیا. ایسا لگتا تھا وہ شرما رہے ہیں نقل کرنے سے، بلکہ جہاں کچھ عبارات زیادہ سخت ہیں انہوں نے حذف کر دیا اور ان کی جگہ پہ نقطے رکھ دیے کہ کہیں کوئی دیکھ کر کے یہ نہ کہہ رہے ان کے شیخ تو کفریہ کلمات بکتے تھے. اور کہیں کہیں تو بغیر نقطوں کے حذف کر دیا ہے پورا جملہ جو بہت ہی زیادہ سخت تھے. اس سے کہیں زیادہ گمراہ کن عبارتیں ایک دوسرے خط میں ہیں. آئیے جنہیں شیخ محمد عبدہ نے اپنے استاد سید افغانی کو 8 شعبان 1300 ہجری میں لکھا تھا، جسے بہت ہی غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ اما الان فقد حبسنی الجناب العالی نتیجة لأعماله فإني أصدو بأفكاري قواعد الملوك ملكوتي وأزعزع بهمتي أركان سطوة الجبروت وأدعو إلى الحق دعوة الحكيم. یعنی جو الفاظ جو کلمات اللہ رب العالمین کے جناب میں ایک بندہ کہتا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے اپنے شیخ کے پاس لکھا ہے انہیں خطاب کرتے ہوئے. اور اس سے آگے انہوں نے لکھا نحن الآن على سنتك القویمہ لا تقطع راس الدین الا بسیف الدین ولہذا لو رأیتنا لرأیت زحادا عبادا رکعا سجدا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون ما ازیغ لیس لولا فسحۃ العمل. یہ آخری عبادت، یہ جو آخری عبارت انہوں نے لکھی ہے، کیا یہ باطنی دعوت اور معصونی تحریک کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے کہ کس طرح دونوں آدمی مل کر دشمنان اسلام انگریزوں سے مل کر بظاہر دیندار بن کر دین کی جڑ کاٹ رہے تھے، اور لوگوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا محض ایک دکھاوا تھا تاکہ دین کو دین ہی کی تلوار سے کاٹا جائے. کہہ رہے ہیں کہ میں آپ ہی کے طریقے پہ چل رہا ہوں، عمل پیرا ہوں. نحن الآن علی سنتک القویمہ، آپ نے جو صحیح راستہ ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے میں اسی پر قائم ہوں. لا تقطع راس الدین الا بسیف الدین. وہ کون سا اصول اور قاعدہ تھا جمال الدین افغانی کا کہ دین کے سر کو دین کی تلوار ہی سے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ بہت گہرا معنی رکھتا ہے اپنے اندر. یعنی اگر دین کو مٹانا ہے، لوگوں کے اندر سے دینداری کو ختم کرنا ہے کسی سماج سے، تو دین ہی کا استعمال کرو، دین ہی کے تلوار سے دین کو کاٹنا سیکھو. اس طرح کی بات انہوں نے لکھی ہے. اور جہاں تک شیخ محمد عبدہ کے معصونیت سے تعلق اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کا تعلق ہے تو یہ تو نصف النہار کی طرح روشن ہے. اسے خود ان کے شاگرد رشید سید رشید رضا نے واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ موصوف معصونیت کے رکن ہی نہیں بلکہ اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. اسے تمام مورخین نے ثابت کیا ہے اور ان کی معصونی فکر نے جامع ازہر پر بہت ہی برا اثر ڈالا، اور انہی کی وجہ سے بہت سارے ازہری معصونیت میں شامل ہوتے رہے ہیں. شیخ محمد عبدہ استاد سید جمال الدین افغانی کے ساتھ عالمی معصونی تحریک کی مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے. آپ جمال الدین افغانی کے نمایاں اور بہت ہی قریب اور مؤثر شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ سید رشید رضا نے لکھا ہے. ابو سلام احمد عبداللہ نے اپنی کتاب الروتاری فی قفص الاتہام، جو کہ مشہور کتاب ہے معصونیت کو پہچاننے کے لیے اور اس کے جو برے اثرات رہے عالمی اسلامی پر،
انہوں نے اس کے اندر صفحہ 77 پر لکھا ہے کہ معصونی تنظیم جمعیت الاخاء الدینی کی صدارت آج کل دکتور عبدہ محمود سلام کر رہے ہیں، جو کہ سابق وزیر صحت رہ چکے ہیں۔ یہ جمعیات و تحدید النسل الاہلیہ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی مشہور معصونی تنظیم روتاری کے اہم رکن بھی رہے ہیں۔ جمعیت و تحدید النسل الاہلیہ یہ معصونی تحریکوں نے بنائی تھی برتھ کنٹرول کے لیے۔ عالم اسلام کے اندر سب سے پہلے مصر کے اندر یہ تنظیم بنائی گئی کہ جس کے ذریعے برتھ کنٹرول کو نافذ کیا جائے، فیملی پلاننگ کو نافذ کیا جائے مصر کے اندر۔ کہہ رہے ہیں یہ اس کے بھی رکن رہ چکے ہیں۔ اور جمعیت الاخاء کے اندر موصوف کے نائب صدر احمد حسن باقوری تھے۔ یہ احمد حسن باقوری کون تھے؟ جو اس معصونی تنظیم کے نائب صدر تھے۔ یہ اخوان المسلمین کے ایک فعال رکن تھے۔ حسن بنا کے خاص دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے۔ جمعیت الشبان المسلمین کے سابق صدر رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وزیر اوقاف اور مفتی بھی رہ چکے ہیں۔ چنانچہ ان کا تعلق اخوانیوں کی پہلی پیڑھی سے ہے۔ حسن بنا کے بہت ہی قریبی مانے جاتے ہیں یہ حسن باقوری۔ چنانچہ حسن بنا جب بھی غائب ہوتے ان کی جگہ مکتب الارشاد میں یہی نیابت کرتے تھے۔ یہ اخوانی جماعت کے بانی ارکان میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو محمود عبد الحلیم جو کہ مشہور اخوانی عالم ہیں، حسن بنا کے ساتھیوں میں سے یہ بھی ہیں۔ انہوں نے 3 جلدوں میں جو ضخیم کتاب لکھی ہے الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ، اس کا مطالعہ کریں، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ خاص طور سے پہلی جلد 194 نمبر صفحہ سے 307 نمبر صفحے تک۔ ابو سلام احمد عبداللہ آگے لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ جمعیت الاخاء الدینی کی بنیاد میری کاہل نامی عیسائی عورت نے رکھی تھی، جس کے نائب صدر تھے کون؟ حسن باقوری۔ یہ عورت صلیبی عقیدے کا حامل تھی۔ کنیست السلام قصر عینی میں رہتی تھی مصر کے اندر۔ ایک مرتبہ بطور صحافی کے مجھے اس کے ایک اجلاس میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ یہ ابو سلام احمد عبداللہ یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میری کاہل نامی عیسائی عورت تھی جس نے معصونی تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی مصر کے اندر جمعیت الاخاء الدینی کے نام سے، اس کے کنیسہ میں کیسے پروگرام ہوتا تھا اور کون کون لوگ جاتے تھے، کس کس طرح سے لوگ ہوتے تھے۔ بطور صحافی کے یہ بندہ وہاں گیا، وہاں کیا ہوتا ہے جو کچھ دیکھا اس کو اس نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ ابو سلام آگے کہتے ہیں کہ بطور صحافی مجھے بھی اس اجلاس میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا جسے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح سفید عمامے حال کے چاروں طرف بکھرے دکھ رہے ہیں۔ سفید عماموں سے ان کی مراد مسلم شخصیتیں ہیں، جبکہ سارے صلیبی اسٹیج پر بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے، محبت و سلام کے نام پر معصونیت اور صلیبیت کا درس دے رہے تھے، کیونکہ اس تنظیم کا نام ہی تھا جمعیت الاخاء الدینی، دینی اخوت و بھائی چارگی کی تنظیم، یہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اسٹیج سے صلیبیت اور معصونیت کا درس ہو رہا تھا۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب جن کا نام عبد الفتاح شوقی ہے، جو اطباء یونین کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں،
اس جمعیت کے رکن کی حیثیت سے جب وہ خطاب کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جو بات کہی وہ بھی کچھ اس طرح تھی کہ میں نے حکومتی محکموں میں یہ بات پہنچا دی ہے کہ عیسائی پادریوں میں ایک پادری جنہوں نے بڑے ہی اخلاص اور محنت سے مصر میں کام کیا اور اپنی پوری زندگی کو دوسروں کی خدمت میں وقف کر دیا، جنہوں نے مصر کے اندر 50 سے زیادہ عیسائی تنظیم اور جمعیت بنا ڈالی، ان کا نام روشن کیا اور انہیں بطور یادگار کے باقی رکھنا اور ان کے نام کو روشن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی وہاں جا کر کے ایک پادری عیسائی نے ملک کے اندر کیا خدمت کی اس کی سراہنا کر رہے ہیں اور حکومت کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے نام کو باقی رکھنا، ان کے کام کو باقی رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پروگرام کے آخر میں صدر مجلس بابا قنواتی، ایک صلیبی تھا جو مجلس کا صدر تھا، اس نے عیسائی نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ ابو سلام احمد عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا سب کھڑے ہو گئے، میں تو صرف ان ازہری شیوخ کو دیکھتا رہا جو تھے تو اسلامی اور ازہری لباس میں، مگر عیسائیوں کے پادری کے پیچھے سارا کام صلیبیوں والا کر رہے تھے اور وہی باتیں دہرا رہے تھے جو ان کا پادری کہہ رہا تھا۔ آخر میں سب نے آمین کہا اور ایک دوسرے سے سب نے مصافحہ کیا۔ کچھ لوگ شیخ محمد عبدہ کا دفاع کرتے ہیں کہ معصونیت میں رہ کر بہتر کام کرنے کے لیے وہ گئے تھے، یعنی اچھا کام کرنے کے لیے وہ معصونیت میں شریک ہوئے تھے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جمال الدین افغانی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد افغانی کے ساتھ مل کر معصونیت کو عالمی اسلام میں پھیلایا ہے۔ یہ لوگ ساتھ نہ دیے ہوتے تو معصونی تنظیمیں عالمی اسلام میں پنپ ہی نہیں پاتی۔ حقیقت یہ ہے بھائی، معصونیوں کے ساتھ ان کی تنظیموں میں شامل ہو کر کے ان کو اگر اچھا کام کرنا تھا تو یورپ اور امریکہ میں جاتے، وہاں ان کے ساتھ شریک ہوتے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو پھیلاتے۔ یورپ امریکہ میں عالم اسلام کے اندر ان تنظیموں کو قائم کر کے کون سا اچھا کام کر رہے تھے؟ اگر ان کو تنظیم ہی قائم کرنا تھا تو رفاہی تنظیمیں، دینی تنظیمیں، تعلیمی تنظیمیں یہ قائم کر کے کام کر سکتے تھے۔ صلیبیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اس میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ یہ تنظیمیں وہی لوگ چلاتے تھے، پیسہ وہی لوگ دیتے تھے، مسلمانوں کو یہ لوگ اس میں شامل کرتے تھے اور اپنے ایجنڈے پہ کام کراتے تھے۔ عالمی اسلام کے اندر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت؟ جواب دینے والے بھی یہ معمولی باتیں نہیں سوچ پاتے ہیں، یا سوچتے ہیں لیکن پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی طرح سے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ان کا مقصد یہی تھا، یہ انگریزوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے۔ عالم اسلام کے اندر انہوں نے اس تنظیم کو پائیدار بنانے کے لیے اور ان تنظیموں کے ذریعے عالم اسلام میں اباحیت پھیلانے کے لیے، الحاد پھیلانے کے لیے کام کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت شیخ محمد عبدہ کو مصری گورنمنٹ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت ان کے گھر میں معصونیت پر ان کے استاذ افغانی کے ہاتھ لکھی گئی کتابیں پائی گئی تھی۔ ان کتابوں کو چھاپا نہیں گیا، مشہور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے معصونیت کی فضیلت پر جو کتابیں لکھی ہیں اس کو شائع نہیں کیا گیا کہ کہیں جمال الدین افغانی کی اور زیادہ بے عزتی نہ ہو۔ ان کے مریدوں نے ان کو چھاپا ہی نہیں۔ جو حقیقت ہے اس کو نہیں بیان کیا جاتا ہے،
اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ صبری نے اپنی کتاب موقف العقلی والعلمی والعالم من رب العالمین و عبادت المرسلین، اس کی پہلی جلد صفحہ 144 میں جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کی دعوت کے بارے میں کہا ہے کہ ان دونوں کے کارناموں سے لگتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر وہی رول ادا کر رہے تھے جو رول مارٹن لوتھر نے اور جان کیلوین نے عیسائیت میں ادا کیا تھا، اور وقت کے مطابق ایک نیا فرقہ پروٹسٹنٹ کا پیدا بھی کیا، لیکن ان دونوں کو کوئی نیا فرقہ تو پیدا کرنے کا موقع نہیں مل سکا، البتہ الہاد اور معصونیت کی مدد سے مسلم نوجوانوں کی فکر پر ضرور گہرا اثر ڈال دیا۔ اس طرح کی بات ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے ذریعے سے عالم اسلام کے اندر کس قدر الہاد اور اباحیت کو پھیلایا گیا ہے۔ آخر مارٹن لوتھر نے اور جان کیلوین نے عیسائیت کے اندر 16ویں صدی میں کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جن کی وجہ سے یہ پروٹسٹنٹ فرقہ ایک پیدا ہوا؟ ان کی وجہ سے عیسائیوں کے یہاں اباحیت پھیلی ہے، یہودیوں کے ساتھ مل کر کے عالم عیسائیت کا تیاں پانچا کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے یہاں کفر و شرک اور ساری چیزیں بدعات اور خرافات پائی جاتی تھی، لیکن سماج کے اندر 16ویں صدی کے بعد جو اباحیت آئی ہے، جو انارکی پھیلی ہے اور جو بے حیائی آئی ہے، جو الہاد آیا ہے، وہ اسی فرقے کے بعد آیا ہے۔ اسی فرقے نے جب جنم لیا ہے، ان کا اثر رہا ہے۔ اس نے جو تشبیہ دی ہے ان دونوں کی، یہ کوئی معمولی تشبیہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے مل کر کے عالم اسلام کے اندر وہی کام کرنا چاہا تھا جو کام مارٹن لوتھر نے اور جان کیلوین نے کیا تھا 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے عیسائیت میں اپنا ایک الگ فرقہ بھی بنا لیا اور ان کے بہت زیادہ مؤیدین بھی ہو گئے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں یورپ کے اندر، ان طاقتوں کے اندر انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، اسی فرقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، پروٹسٹنٹ فرقہ، جس نے یہودیت کے ساتھ مل کر کے صلح کیا ہے، جبکہ عیسائیوں سے بڑا دشمن یہودیوں کا آج تک کوئی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے آ کر کے یہودیوں سے صلح کی ہے باقاعدہ، اور انہوں نے یہودیوں کو معاف کر دیا کہ عالم عیسائیت نے 2000 سال تک ان کو معاف نہیں کیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ان کے سر پہ ڈالا ہوا تھا، پروٹسٹنٹ فرقے نے آ کر کے ان کو معاف کر دیا، اور یہودیوں نے اس فرقے کے ساتھ مل کر کے یورپ اور امریکہ پر جس طرح سے اپنا قبضہ جمایا، سیاست پر، تجارت پر اور میڈیا پر، ظاہر سی بات ہے ان تین میدانوں میں اگر کوئی قبضہ جما لے تو کوئی انسان ہل نہیں سکتا ہے، اسی کے قبضے میں رہے گا۔ وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے برطانیہ ہو، تینوں جگہوں پر سیاسی معاملات کو، تجارتی معاملات کو اور میڈیائی معاملات کو یہی پروٹسٹنٹ فرقہ دیکھتا ہے، سب پر انہی کا قبضہ ہے۔ اسی لیے یہودی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، ورنہ عیسائیوں سے زیادہ بڑا دشمن یہودیوں کا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ساتھ دے رہے ہیں اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ پروٹسٹنٹ فرقہ جو ہے عیسائیوں میں، جو متشدد فرقہ جس کے اندر اباحیت ہے، انارکی ہے، بد اخلاقی ہے، بے حیائی ہے، ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں، چاہے وہ کیتھولک فرقہ ہو، آرتھوڈکس ہو یا اور دوسرے فرقے ہوں، ان کے یہاں وہ خرابی نہیں پائی جاتی ہے۔ جو بد اخلاقی، جو بے حیائی، جو مکر و فریب، ساری چیزیں پروٹسٹنٹ فرقے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔
اور یہودیوں نے ان کا پورا ساتھ دیا. اور یہ مان لیجئے اسی طرح کے افکار و نظریات سے مسلمانوں میں بھی جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کا بھی یہودی پورا ساتھ دیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو عیسائیوں کے اندر پروٹسٹنٹ فرقہ والوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جن کی پکڑ ہے ان 3 میدانوں میں. آپ مطالعہ کریں گے ان ساری شخصیتوں کا جو قابض ہیں حکومتوں میں، تجارتوں میں اور اسی طرح سے میڈیا کے اندر، ان سب کا تعلق کسی پروٹسٹنٹ فرقے سے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے مکر و فریب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.